السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ شعبان المعظم کا ایسا مبارک ہے، اس کا ہر دن مبارک، اس کی ہر رات مبارک، ہر گھنٹہ مبارک، ہر ساعت مبارک، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ جو بھی میرے آقا کا ہو جائے اس کی وارے نیارے ہو جاتے ہیں، پھر اس کی فضیلتیں، اس کی شان، اس کا مقام مرتبہ دوسروں سے بہت بلند ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کو بھی خاص فضیلتیں حاصل ہیں، لیکن اس مہینے میں سب سے زیادہ فضیلت، برکت، رحمت جس رات میں ہے وہ ہے شب برات۔ برات کہتے ہیں آزادی حاصل کرنے کو یا نجات پانے کو۔ اگر بندہ یہ چاہے کہ میں گناہوں میں ڈٹا ہوا ہوں، میں گناہوں سے آزاد ہو جاؤں، تو اس رات اللہ کے حضور توبہ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر بندہ گناہوں سے آزاد ہو سکتا ہے۔ اگر بندہ یہ چاہے کہ مجھے مشکلات نے گھیر لیا ہے، پریشانیوں میں جکڑ گیا ہوں، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور وہ ان سب سے نجات حاصل کرنا چاہے، تو رب کے حضور حاضر ہو، دعا کرے۔ یہ رات ایسی مبارک رات ہے کہ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس رات میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس رات میں بندوں کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، دوسری جلد، حدیث نمبر ہے 739۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں کہ میری آنکھ کھلی تو دیکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے۔ جب یہ منظر دیکھا تو سوچا ڈھونڈنے پیارے آقا کہاں تشریف لے گئے۔ جب کہتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلی تو دیکھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرمائے اور دعا فرما رہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر ہوئی، تو میرے آقا نے فرمایا تم نے کیا سوچا کہ اللہ رسول خیانت کریں گے یا کوئی ظلم کریں گے؟ کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول ایسا تو نہیں ہے۔ دل میں ان کے یہ خیال آیا کہیں کسی دوسری زوجہ کے پاس پیارے آقا تشریف نہ لے گئے ہوں۔ تو میرے آقا نے پھر ارشاد فرمایا مختصر یہ کہ یہ جو رات ہے شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات، میرے آقا نے فرمایا یہ وہ رات ہے کہ جس رات کو اللہ رب العالمین بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعائے مغفرت فرما رہے ہیں قبرستان میں کھڑے ہو کر مرحومین کے لیے۔ بنو کلب وہ قبیلہ تھا کہ جو سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا، اور ان کی بکریوں کے بال بھی سب سے زیادہ ہوتے تھے، یعنی جن کو کوئی گن نہیں سکتا۔ مختصر یہ اللہ اتنے لوگوں کو بخش دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے کہ جن کو کوئی گن نہیں سکتا، بے شمار لوگ اس مبارک رات میں بخش دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ عاشقان رسول اس رات کو قبرستان جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں کہ میرے آقا سے یہ عمل کرنا ثابت ہے، حدیث پاک میں موجود ہے، تو اس لیے یہ کرنا چاہیے کہ قبرستان جائیں اور دعائیں مغفرت کریں اپنے لیے بھی اور اپنے مرحومین کے لیے بھی۔ ایک حدیث پاک میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، حدیث ہے شعب الایمان کی، حدیث نمبر ہے 3827۔ کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب جسے شب برات کہتے ہیں، شب برات میں اللہ رب العالمین ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے سوائے 2 شخص کے۔ فرمایا ایک تو مشرک کہ مشرک کو نہیں بخشا جاتا، دوسرا فرمایا کینہ پرور جو دل میں کینہ رکھتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ فرمایا اس کے علاوہ اللہ ہر ایک کو بخش دیتے۔ اور اسی شعب الایمان میں حدیث نمبر ہے 2835۔ اس حدیث پاک میں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شب ایسی مبارک شب ہے کہ اگر توبہ کرنے والا اللہ سے توبہ کرے، فرمایا اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر بندہ اللہ سے رحم مانگے اس پر رحم کیا جاتا ہے، رحم چاہنے والے پر رحم کیا جاتا ہے، توبہ کرنے والے پر اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے۔ فرمایا یہ ایسی مبارک رات ہے کہ اس میں صرف کینہ پرور اسی حال میں رہتا ہے، یعنی جیسے پہلے تھا ویسے ہی، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کے علاوہ جو ہے ان سب کو اللہ کریم بخشتا بھی ہے، اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرماتا ہے اور اپنا کرم بھی اپنے بندوں پر فرماتا ہے۔ آج ہمارے دلوں میں بہت کینہ ہے، اکثر دل ایسے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے کینہ رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، آپس میں محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے،
کوئی اخلاص نہیں ہے، کچھ چاہت نظر نہیں آتی. ہم نے صرف ایک یہ رسم تو بنا لی کہ جب شعبان آتی ہے تو ہم ایک اسٹیٹس یا ایک پوسٹ لگا دیتے ہیں کہ کوئی غلطی ہوئی تھی تو معاف کرنا، سوچتے ہیں سب حق معاف. ایسا نہیں ہوتا. اگر کسی کی حق تلفی کیے تو پاس جا کر یا فون کریں اس کو، اس سے باقاعدہ بات کریں، اس سے معافی مانگے، وہ کہے کہ میں نے معاف کر دیا تو ہوتی ہے معافی. اس طرح صرف ایک اسٹیٹس لگانے سے زندگی بھر ستاتے رہے، کسی کو اذیت دیتے رہے، کسی کا حق تلفی کرتے رہے، کسی کا جینا حرام کر دیا، کسی کو 10 افراد کے سامنے ذلیل کر دیا. اب ایک اسٹیٹس لگا دیا، سوچا جان چھوٹ گئی. ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے صحیح سے معافی مانگے اس رات کہ دل میں کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو. کینہ دور کر کر پھر رب کے حضور حاضر ہو. یہ رات اللہ سے مغفرت مانگنے کی رات ہے. یہ رات وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رات کو فیصلے بھی کیے جاتے ہیں. فیصلے سب ہو چکے، لیکن اس رات جو فرشتوں کے نظام ہوتے ہیں کہ ان کے سپرد کر دیا جاتا ہے کہ اس کی موت آئے گی، اس کو رزق اس طرح ملے گا، اس کے معاملات اس طرح چلیں گے. تو یہ سب فیصلے بھی اللہ رب العالمین جو فرشتوں کے سپرد فرماتا ہے وہ آج یعنی کہ 15 شعبان کی جو شب برات ہے اس میں ارشاد فرماتا ہے. تو اس لیے اس رات کو ضائع ہرگز نہ کریں. یہ عبادت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے. اگلے سال پتہ نہیں ہم زندہ ہوں یا نہ ہوں، زندگی کا ایک لمحے کا نہیں پتہ. تو اس لیے اس کو غنیمت جانتے ہوئے ان لمحات کو ضائع نہ کریں، بلکہ اللہ کے حضور معافی مانگتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو کر رب سے معافی مانگے. انشاءاللہ رب ضرور معاف بھی فرمائے گا، رحمتوں کا نزول بھی فرمائے گا، بخشش و مغفرت کے پروانے بھی ہم گناہگاروں کو عطا فرمائے گا.